لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم ساری دنیا کے لوگوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم سے لوگ کہیں گے آئے آدم آپ تو سب سے پہلے انسان ہیں، آپ تو سب سے پہلے نبی ہیں، آئے آدم آپ تو ہمارے باپ ہیں، آئے آدم اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیں، آئے آدم اللہ سے ہمارے لیے درخواست کر دیں۔ حضرت آدم کہیں گے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ قد غضب ربی غضبا، آج میرا رب بہت زیادہ غصے میں، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگ کہیں گے آدم تم بتاؤ کہاں جائیں؟ حضرت آدم کہیں گے ایسا کرو تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، آئے نوح آپ نے تو 950 سال تک تبلیغ کی ہے، آپ تو سب سے پہلے رسول ہیں، آئے نوح آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ حضرت نوح فرمائیں گے آئے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے منع کیا تھا دیکھو مشرکوں کی سفارش نہ کرنا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی جو مشرک تھا۔ قد غضب ربی غضبا، میں ڈر رہا ہوں کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگ کہیں گے نو تم ہی بتاؤ کہاں جائیں؟ حضرت نو کہیں گے ایسا کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ایسا کرو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آئے ابراہیم آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ تو اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں، آئے ابراہیم آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ حضرت ابراہیم کہیں گے آئے لوگوں میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے۔ کتنے جھوٹ؟ 3 جھوٹ بولے تھے، اور میں ڈر رہا ہوں کہیں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے میں جہنم نہ چلا جاؤں۔ کتنے جھوٹ بولے؟ پوری زندگی میں حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے ہیں، 3 جھوٹ۔ اچھا جاننا چاہتے 3 جھوٹ کیا تھے؟ جاننا چاہتے پھر آگے بڑھیں۔ دیکھیے 3 جھوٹ تھے، غور سے سنیے گا، لیکن وہ جھوٹ جو تھے وہ در حقیقت جھوٹ نہیں تھے۔ پہلا جھوٹ، حضرت ابراہیم کے گاؤں کے لوگ، بستی کے لوگ کہتے ہیں ابراہیم چلو گاؤں کے باہر میلہ لگائے، میلے میں چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ میلے میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، جاؤ میری طبیعت خراب ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب نہیں تھی۔ دوسرا سوال، دوسرا جھوٹ، جب سارے لوگ چلے گئے حضرت ابراہیم نے جو بت خانے میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور سارے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا ان کے بڑے نے توڑا ہوگا، اور توڑا کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ دوسرا جھوٹ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ یہ بظاہر جھوٹ لگ رہا ہے لیکن یہ حقیقت میں سچ ہے۔ اور تیسرا جھوٹ، جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر سے گزر رہے ہیں، جب مصر کے بادشاہ نے پوچھا تھا یہ عورت تیری کون ہے، حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے، اور حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی کون تھی؟ بیوی تھی۔ اب یہ جھوٹ ہے، اب دیکھیے یہ جھوٹ کیسے نہیں ہے، کیسے نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے چلو ابراہیم میلے میں چلتے ہیں، آئے ابراہیم چلو نمائش میں چلتے ہیں، میلے ٹھیلے میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تم جاؤ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ سمجھے ابراہیم کی طبیعت خراب ہے، ان کو بخار آ رہا ہے، ان کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا آئے لوگوں میں تمہارے شرک سے بیمار ہوں، آئے لوگوں میں تمہارے گناہوں سے بیمار ہوں، آئے لوگوں میں تمہارے شرک سے بیمار ہوں۔ جب گاؤں کے لوگ لوٹ کر کے آ گئے اور کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ان کے بڑے نے توڑا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا ہاں میں نے توڑا ہے، میں ان کا
बड़ा हूँ, मैंने इन बुतों को तोड़ा है। और जब हज़रत इब्राहीम ने ये कहा ये मेरी बहन है, उस वक्त हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम मुसलमान थे। ये दोनों ईमानी रिश्ते से भाई बहन थे, ये दोनों ईमानी रिश्ते से भाई बहन थे। इसीलिए हज़रत इब्राहीम ने कहा ये मेरी बहन है। हज़रत इब्राहीम कहेंगे जाओ कहीं और चले जाओ। आए लोगों, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने 3 झूठ बोले थे और मैं डर रहा हूँ कहीं उन 3 झूठों की वजह से जहन्नम में ना चला जाऊँ। इज़हाबू इला गैरी, जाओ कहीं और के किसी और के पास चले जाओ। आए इब्राहीम, आदम ने मना कर दिया, नूह ने मना कर दिया, तुम भी मना कर रहे हो। आए इब्राहीम कहाँ जाएं? हज़रत इब्राहीम कहेंगे ऐसा करो तुम मूसा के पास चले जाओ। लोग हज़रत मूसा के पास आएंगे। आए मूसा, आप अल्लाह से बात किया करते थे, आप तो कलीमुल्लाह थे। आए मूसा, आप अल्लाह से सिफारिश फरमा दे। हज़रत मूसा कहेंगे आए लोगों, मैंने दुनिया में एक मर्डर कर दिया था, मैंने दुनिया में एक कत्ल कर दिया था, मैंने दुनिया में एक हत्या कर दी थी और मैं डरता हूँ कहीं उस कत्ल की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम में ना डाल दे। जाओ कहीं और चले जाओ। ऐसा करो तुम ईसा के पास चले जाओ, वो भी मना कर देंगे। और लोग आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे और कहेंगे आए अल्लाह के हबीब, आप अल्लाह से सिफारिश कर दें, आप अल्लाह से हमारी दरख्वास्त कर दें। अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करूँगा, मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करूँगा जो उस दिन से पहले किसी ने नहीं की होगी। अल्लाह फरमाएगा आए मेरे नबी उठ के क्या मांगते हैं। अल्लाह के नबी फिर कुछ लोगों की सिफारिश करवाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये क़यामत का मंजर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन हर नबी को हौज़ दिया जाएगा और मुझे जो हौज़ दिया जाएगा उस हौज़ का नाम हौज़ कौसर होगा। क्या होगा? हौज़ कौसर होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसका पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा, दूध से भी ज़्यादा साफ़ होगा और बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा होगा। जो एक बार पी लेगा उसे जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर नबी को हौज़ दिया जाएगा और मुझे भी हौज़ दिया जाएगा। लोग आएंगे, फरिश्ते उनको रोकेंगे, रुक जाओ कहाँ जा रहे हो? वो कहेंगे हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी पीने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी कहेंगे फरिश्तों आने दो। फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं। आए अल्लाह के हबीब, आपके मरने के बाद इन्होंने दीन में नई नई चीज़ों को ईजाद कर दिया था, इन्होंने दीन में नई नई चीज़ों को निकाल दिया था। आए अल्लाह के नबी बिदअती लोग हैं और ये आपसे हौज़े कौसर का पानी नहीं पी सकते हैं। ये क़यामत का मामला होगा। और क्या होगा? एक पुल होगा जिसका नाम पुले सरात है। जो वहाँ से पार हो गया वो जन्नत में जाएगा और जो उससे पार ना हो पाया वो जहन्नम में जाकर के गिरेगा। जो पार हो गया पुले सरात से वो जन्नत में, और जो पार नहीं हुआ वो कहाँ? जहन्नम में। तो आप देख रहे हैं पूरा सिलसिला कैसे चल रहा है। पहले आदमी कब्र के अंदर गया, कब्र में उसके साथ क्या हुआ, फिर वो क़यामत के दिन उसके साथ क्या होगा। अब आप ये देख लें कि जब आदमी क़यामत के बाद उसके सामने 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है अगर नामा अमाल दाएं हाथ में है तो जन्नती है और नामा अमाल बाएं हाथ में है तो जहन्नमी है। अब जिसके हाथ में नामा अमाल है वो जन्नत में जा रहा है और जिसके बाएं हाथ में नामा अमाल है वो कहाँ जा रहा है? जहन्नम के अंदर। मेरी एक बात भी कुरान व हदीस के मुखालिफ मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की है जो सिर्फ एक फ़लसफ़ा हो, एक अफसाना हो। इसीलिए हम लोगों को चाहिए जो कहें या जो सुने वो सारी चीज़ें कुरान व हदीस से माखूज़ हो। मेरे नाम के आगे इश्तिहार में लिखा हुआ था चतुर्वेदी। मेरे भाई, ना मैंने कभी चारों वेद पढ़े हैं और ना मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो पढ़ रहे हैं वो गलत है, नहीं। अगर वो पढ़ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा अपना मामला ये है कि मैं ये चीज़ें पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि कुरान ये अल्लाह का कलाम है और हदीस ये प्यारे रसूल का कलाम है। इन दोनों कलामों से अच्छा तीसरा कलाम नहीं हो सकता। अब देखिए जन्नत में आदमी कैसे जा रहा है।
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ سارے لوگ جنت کے دروازے پہ جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچوں گا جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ میں جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤں گا، دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی کون آیا ہے؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کا دروغہ ہمارا استقبال کرے گا، جنت کا فرشتہ ہمارا ویلکم کرے گا، اور سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ فی الجنت 8 ابواب، 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، جو دنیا میں جہاد کرنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ جو دنیا میں روزے رکھنے والا ہوگا اسے ریان سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم وارجو ان تکون منہم، آئے ابو بکر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ اچھا ایک منٹ رک جاؤ، جنت کے جو دروازے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ اچھا ہم اور آپ جو دروازے بناتے ہیں 2 طریقے کے بناتے ہیں۔ ایک طریقہ تو دروازے بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ 2 پٹوں کا دروازہ بنا ہوتا ہے، 2 پٹوں کا۔ کتنے پٹ کا؟ 2 پٹوں کا بند کر دیا آپ نے اور یہ کھول دیا۔ اور ایک دروازہ ہوتا ہے صرف ایک مصرے کا، 1 پٹ کا، آپ نے یوں کر کے بند کیا اور وہ پورا کا پورا بند ہو گیا۔ لیکن جنت کے جو دروازے ہیں وہ جانتے ہیں کیسے ہیں؟ 2 پٹوں کے، 2 مصروں کا 1 دروازہ ہے۔ اور حیرت کی بات آپ کی عقلیں تسلیم نہیں کریں گی، جنت کے جو پٹ ہیں، دروازوں کے جو مصرے ہیں، ان مصروں کی دوری اور مسافت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی جنت کے دروازے کا جو 1 مصرع ہے اس کی ابتدا سے انتہا تک جانا چاہے، اس کی ابتدا سے انتہا تک کی اتنی دوری ہے جتنی دوری مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی کتنی دوری ہے؟ جتنی دوری 1200 کلومیٹر کی دوری ہے۔ کتنے کلومیٹر کی؟ 1200۔ جب مصروں کا اور پٹوں کا یہ حال ہے تو ذرا اندازہ لگائیے اللہ نے جو جنت کے دروازے بنائے ہیں ان دروازوں کا کیا؟ اچھا سارے لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، تو جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کہیے انشاءاللہ جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یہاں والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، جائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ تو سارے جنتی